ایک برے دوست کے لیے آج سے 27 سال پہلے 6 جون کی گرم ترین سپہر جب میں ملتان سے فرار ہو کر لاہور آیا تو میری جیب میں 55 روپے اور ہاتھ میں کتابوں سے بھرا اٹیچی کیس تھا۔ لاہور آمد کے بعد میری پہلی دعوت داتا صاحب نے کی۔ ریلوے اسٹیشن سے میں سیدھا ان کے مزار پر پہنچا، نہ کوئی فاتح پڑھی نہ سلام کیا۔ سڑک سے ایک شاپر اٹھایا اور لنگر کھانے سے آدھا پکے چاولوں کا ایک ڈھیر اس میں ڈلوا کر وہیں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا۔ میں چونکہ ایک اچھا لڑکا تھا، اس لیے میری کوشش تھی کہ لاہور آنے کے بعد اچھے لڑکوں سے ہی میل جول رکھوں۔ میرے پاس لاہور میں موجود میرے سارے اچھے دوستوں کے فون نمبر موجود تھے، لہٰذا چاولوں سے پیٹ بھرنے کے بعد میں نے اطمینان سے فون نمبر والی چٹ نکالی اور قریبی پی سی او سے اپنے ایک اچھے دوست کو فون کیا۔ میری آواز سن کر وہ بہت خوش ہوا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میں اسے بغیر بتائے لاہور آ گیا ہوں اور اب مستقل یہیں رہنے کا ارادہ ہے تو وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ چونکہ وہ میرا اچھا دوست تھا، اس لیے مجھے اس کی پریشانی محسوس نہیں ہو سکی اور میں نے اطمینان سے کہا، مجھے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھاؤ اور بتاؤ کہ کون سے نمبر کی ویگن تمہارے گھر کی طرف آتی ہے، کیونکہ رات ہو رہی ہے اور میں تھکا بھی ہوا ہوں، لہٰذا اطمینان سے سونا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ مزید گھبرا گیا اور جلدی سے بولا، میرا گھر تو گرین ٹاؤن میں ہے اور یہاں تک آتے آتے تمہیں 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، تو پھر کیا ہوا، بے شک 4 گھنٹے لگ جائیں، میں نے کون سا صبح کسی میٹنگ میں جانا ہے۔ اس کے لہجے میں بے بسی اتر آئی اور بولا، یار تمہیں میرے ابو کا تو پتہ ہے، بڑے مذہبی انسان ہیں اور ہمارے گھر کا دروازہ رات 9 بجے بند ہو جاتا ہے، وہ مائنڈ کریں گے؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میرا اچھا دوست لاہور جیسے انسانوں کے سمندر میں مجھ سے ہاتھ چھڑا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، لیکن میں رات کہاں گزاروں گا، میرے پاس تو پیسے بھی بہت تھوڑے سے ہیں۔ یہ سن کر اسے اندازہ ہو گیا کہ میں اب اس کے گلے کا ہار بننے والا ہوں، لہٰذا 2 ٹوک لہجے میں بولا، سوری یار، ہمارے گھر کا ماحول تو تمہیں پتہ ہے، ابو کبھی بھی کسی غیر کو گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے، میری مانو واپس ملتان چلے جاؤ۔ میں کچھ کہنے والا ہی تھا کہ میری نظر پی سی او کے فون پر پڑی، جہاں 2 یونٹ گر چکے تھے۔ بات چونکہ میری سمجھ میں آ گئی تھی، لہٰذا بغیر کچھ کہے فون رکھ دیا، 6 روپے دکان والے کو ادا کیے اور باقی کے 49 روپے احتیاط سے جیب میں ڈال کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ میری پریشانی یکدم بڑھ گئی تھی۔ میں بغیر سوچے سمجھے اچھے دوستوں کے آسرے پر اتنے بڑے شہر میں آ گیا تھا، لیکن اب رات گزارنا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ خوف یہ بھی تھا کہ کہیں اٹھا گرا میرے 49 روپے نہ اڑا لے جائے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ سنا ہے داتا صاحب کے دربار پر دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ میں نے جلدی سے اٹیچی کیس اٹھایا اور دعا مانگنے کے لیے دربار کی طرف چل پڑا۔ دربار کی سیڑھیوں کے قریب مجھے رکنا پڑ گیا۔ زائرین نے وہاں اپنی جوتیاں بطور امانت ڈبوں میں رکھوا رہے تھے اور ایک بڑے سے بورڈ پر تحریر تھا، جوتیاں یہاں اتاریں، ہدیہ 2 روپیہ فی جوڑا۔ میری روح فنا ہو گئی۔ میں مزید سرمایہ ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا کچھ دیر غور کیا، اپنی چپل بغلوں میں دبائی، اٹیچی کیس اٹھائے، سیڑھیاں چڑھ گیا۔ سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر قدم رکھتے ہی مزہ آ گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ داتا صاحب نے میری آدھی دعا سن لی ہے۔ سامنے داتا صاحب کا مزار تھا جہاں لوگ دعائیں مانگ رہے تھے۔ میں بھی ادھر چل دیا، لیکن پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ میں نے دیکھا مزار کے احاطے میں جا بجا لوگ اطمینان سے لیٹے ہوئے ہیں۔ کئی ایک نے تو کپڑوں سے بھرے شاپروں کو ہی اپنا تکیہ بنایا ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ رات گزارنے کے لیے اس سے اچھا ٹھکانہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔
میرے اٹھتے ہوئے قدم یکدم دوسری طرف مڑ گئے۔ دعا بھول کر میں شب بصری کے لیے کوئی مناسب کونا ڈھونڈنے لگا۔ پھر صحن میں عین مسجد کے سامنے مجھے ایک جگہ مل ہی گئی۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر پھولوں کی پتیوں اور مکھالوں کو وہاں سے صاف کیا، جوتی بیگ میں رکھی، بیگ کو دائیں طرف رکھا، ہاتھوں کا تکیہ بنایا اور اطمینان سے سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اسی دوران عشاء کی اذان شروع ہو گئی اور لوگ خدا کے حضور سجدہ ریز ہونے مسجد کی طرف جانے لگے۔ میں نے ایک جمائی لی اور گہری نیند سو گیا۔ آنکھ کھلی تو اذان جاری تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میں صرف 1-2 منٹ کے لیے ہی سویا ہوں، لیکن یہ سمجھ نہیں آئی کہ میری ساری تھکن کیسے دور ہو گئی ہے۔ اسی لمحے مؤذن پکارا، الصلاۃ خیر من النوم، اور میں بڑبڑا گیا۔ یہ عشاء کی نہیں فجر کی اذان تھی۔ میں لاہور میں پہلی رات گزار چکا تھا۔ صبح ناشتے میں داتا صاحب میرے لیے دال روٹی لائے تھے۔ میں نے وضو والی ٹونٹی سے منہ ہاتھ دھوئے، لنگر سے جا کر دال روٹی کھائی، جیب میں رکھے پیسوں کو گنا اور بیگ اٹھا کر پھر سڑک پر آ گیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ پی سی او پر پہنچا، جیب سے اچھے دوستوں کے فون نمبرز والی چٹ نکالی اور باری باری نمبر ملانا شروع کیے۔ ہر اچھا دوست واقعی بہت اچھا ثابت ہوا، کیونکہ گھر سے بھاگے ہوئے برے بندے کو کسی نے بھی لفٹ نہ کرائی۔ البتہ آخری کال میں نے جس اچھے دوست کو ملائی، اس نے ایک اچھا مشورہ ضرور دیا کہ اس طرح گھر سے بھاگ کر آنے والوں کا حال شکیل لنگڑے کی طرح ہوتا ہے، جو 10 سال پہلے لاہور آیا تھا اور اب شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور عورتوں سے بھی تعلقات ہیں۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ میرے پاس شکیل لنگڑے کا نمبر بھی کہیں محفوظ ہے۔ میں نے جلدی سے کال ختم کی اور اپنا اٹیچی کیس کھول کر اس میں سے کتابیں نکال کر چیک کرنا شروع کر دی۔ ایک کتاب کے آخری صفحے پر کچی پینسل سے شکیل لنگڑے کا لکھا ہوا نمبر مل گیا۔ شکیل لنگڑا ملتان میں میرے ساتھ پل بڑھ کر جوان ہوا تھا۔ انتہا کا لوفر اور آوارہ انسان تھا۔ والدین کی طرف سے مجھے سخت ہدایت تھی کہ اس شخص کے سائے سے بھی دور رہنا ہے، لیکن چونکہ ہم سب کھیلتے اکٹھے تھے، اس لیے شکیل لنگڑے سے قطع تعلق مشکل ہو جاتا تھا۔ تاہم میں نے ہمیشہ اسے ناپسندیدگی کی نظروں سے ہی دیکھا۔ اس کی ماں مر چکی تھی اور 10 سال پہلے اس کے باپ نے تیسری شادی کر لی تھی۔ بچپن میں شکیل لنگڑے کی ٹانگ پر سے ریڑھا گزر گیا تھا، اس لیے وہ لنگڑا کر چلتا تھا۔ ہم سب اسے چھیڑتے تھے کہ وہ چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے لڈی ڈال رہا ہے۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ وہ اپنے باپ کی دعوت ولیمہ والے دن لاہور بھاگ گیا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ شکیل لنگڑے کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے کسی خاتون کی آواز آئی۔ میں نے بڑے ادب سے پوچھا، شکیل صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی، ابے شکو ہی بول رہا ہوں، تو کون ہے؟ اور مجھے اچانک یاد آیا کہ شکیل کی آواز بڑی پتلی ہوا کرتی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے اپنا بتایا۔ میری بات سنتے ہی وہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ فوراً بولا کہ تم ادھر ہی رکو، میں آ رہا ہوں۔ میں ریسیور ہاتھ میں پکڑے حیران کھڑا تھا۔ اچانک ہی کام بن گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنی پھٹیچر سی موٹر سائیکل پر دربار کے باہر آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے پیلے پیلے دانت نکل پڑے اور وہ مجھ سے چمٹ گیا۔ مجھے اس کے منہ سے آنے والے بھبوکوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ اس نے مجھے موٹر سائیکل پر بٹھایا اور ایک کچی سی بستی کے ٹوٹے پھوٹے گھر میں لے آیا۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی اور اکیلا ہی رہ رہا تھا۔ اس کے سارے جواری دوست یہاں رہتے تھے اور ہر وہ کام کرتے تھے جو کوئی بھی برا انسان کر سکتا ہے۔ شکیل لنگڑے کے اس گھر میں مجھے 2 ماہ گزارنے کا موقع ملا۔ اس دوران نہ اس نے مجھ سے کرایہ مانگا
न खाने के पैसे, बल्कि उल्टा 100-200 मुझे पकड़ा देता। वो और उसके बुरे दोस्त बहुत ही बुरे थे। लेकिन जब मैं शहाबनामा खरीदना चाहता था और शकील लंगड़े के पास पैसे पूरे नहीं निकलते, तो उन बुरे दोस्तों ने जुए के पैसों से चंदा करके मुझे 540 रुपये थमा दिए और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली एक बेशकीमत किताब खरीदी। मुझे बॉल पॉइंट पेन, इम्तिहानी गत्ता और कागज़ों का दस्ता भी शकील लंगड़े ने ही ला कर दिया था। रिसालों को बजरिया डाक अपनी तहरीरें भेजने के लिए डाक टिकट और लिफाफे भी शकील लंगड़ा फराहम करता था। आज भी मेरी लाइब्रेरी में रखी हुई मुतअद्दिद किताबें शकील लंगड़े की मरहून मिन्नत हैं। 27 साल गुजर गए हैं, शकील लंगड़ा पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। उसकी लाश को लावारिस करार देकर दफना दिया गया था। मजंग चुंगी से चूहर जी की तरफ जाएं तो मियानी साहब के कब्रिस्तान के दाएं तरफ वाले एक कोने में उसकी गुमनाम सी कब्र आज भी मौजूद है। मैं जब भी उसकी कब्र पर जाता हूँ, बगैर कुछ पढ़े आ जाता हूँ। किसी ने बताया था कि ऐसे बुरे लोगों के लिए बख्शिश की दुआ भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे क़यामत के रोज़ जब कोई किसी को नहीं पहचानेगा, शकील लंगड़ा ज़रूर कहीं से निकलेगा और मुझे झप्पी डाल लेगा। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।